السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة ما لم يخرقها، وكما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے. ڈھال کہتے ہیں اس چیز کو جس سے حملے کو روکا جاتا ہے. بندوق کی گولی کو، ریوالور کی گولی کو، تلوار کے مار کو، تیر کے مار کو جس سے آدمی روکتا ہے، بچاؤ کرتا ہے، اس کو جنہ کہتے ہیں عربی میں. تو اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے یہ روزہ ڈھال ہے. روزے دار کو جہنم کا عذاب نہیں پہنچے گا، آگ کا عذاب نہیں پہنچے گا. فرمایا کہ یہ اس وقت تک کام کرتا ہے روزہ جب تک کہ اس ڈھال میں سوراخ نہ کرے. معلوم یخرقھا، جب تک کہ اس کو پھاڑے نہیں. جو شیلڈ ہے، اگر آدمی اسی کے اندر پٹن کر دے، اسی میں سوراخ کر دے، اسی میں چھید کر دے، تو ظاہر ہے کہ حملے سے تو رک نہیں سکتا. پھر وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھو بھی، اور ایسا رکھو کہ اس کے اندر کٹن پھٹن نہ ہو، اس میں سوراخ نہ ہو، ڈیمیج نہ ہو. بغیر ڈیمیج والا روزہ، بغیر ڈیمیج والی زکوٰۃ، بغیر ڈیمیج والا حج. عمل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا چاہتے ہیں بندے سے کہ وہ عمل اس کے کام کا ہو. کل قیامت میں عمل ہو لیکن کام کا ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل نہیں ہوتا. ایک شکل یہ ہوتی ہے، اور ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ عمل تو ہوتا ہے لیکن وہ کام کا نہیں ہوتا. اور ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ عمل ہوتا ہے، کام کا بھی ہوتا ہے، لیکن کام کا رہتا نہیں، بعد میں اس کو خراب کر دیا، ضائع کر دیا. زکوٰۃ میں بھی ایسے ہی ہے، حج میں بھی ایسے ہی ہے، سارے اعمال میں ہے یہ بات. حضور نے فرمایا: الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. حج مبرور کا بدلہ جنت سے کم نہیں ہوتا. تو پوچھا گیا حج مبرور کیا ہے؟ فرمایا کہ حج مبرور اس کو کہتے ہیں جس میں گناہ نہ ہو. حج میں سب چیزیں پاسبل ہے اس زمانے میں، گناہ سے بچنا قریب قریب امپاسبل کر دیا ہے. گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے حج میں. بڑے میں بڑا گناہ بدنگاہی ہے، بے پردگی ہے. مرد عورتوں کو دیکھنا یہ گناہ ہے. اتفاقاً گناہ نہیں ہے، لیکن مسلسل ہونا تو گناہ ہے، کبیرہ ہے. کہاں بچیں گے آپ؟ اس زمانے میں حج مبرور جو ہے بس جس کو اللہ توفیق دے اس کا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حج مبرور صرف ایک سال ان کے کشف کے مطابق صرف 6 آدمیوں کا ہوا تھا. ان کے زمانے میں فرمایا کہ ان کے زمانے میں حج مبرور صرف 6 آدمیوں کا ہوا تھا پورے حج میں. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب میں ان کو یہ بشارت دی تھی کہ مگر وہ 6 ایسے پکے تھے کہ ان 6 کی وجہ سے سب کا ہی حج میں نے لے لیا، سب کو حج کا جواب دے دیا. بقیہ مبرور کے قابل تو 6 ہی تھے. اس زمانے میں 6 تھے تو پتہ نہیں اس زمانے تو کیا ہے مسئلہ. اللہ حج مبرور ہو جس میں گناہ نہ ہو. عورت ایسے حج کرے کہ اس کا گناہ نہ ہو، مرد ایسا حج کرے کہ اس کا گناہ نہ ہو. صرف خالی دیکھنے کا ہی مسئلہ نہیں ہوتا، بولنے کا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں کھانے پینے کا مسئلہ ہوتا ہے. ساری دنیا جہان کی چیزیں بلا روک ٹوک آتی ہیں. جو کینڈی یہاں بچے نہیں کھاتے وہ اویلیبل، جو لپسٹک یہاں عورتیں نہیں لگاتی وہاں اویلیبل.
جو چاکلیٹ یہاں نہیں کھاتے وہاں پہ اویلیبل، جو آئس کریم یہاں نہیں کھاتے وہاں اویلیبل، جو گوشت یہاں نہیں کھاتے وہاں اویلیبل. میں نے پوچھا ایک سے کہ بھائی یہ کہاں کا ہے؟ تو کہنے لگا یہ برازیل کا ہے. تو میں نے کہا یہاں سعودیہ میں کٹتا ہے وہ کیوں نہیں کھلاتے؟ تو کہنے لگے ہم پاگل دکھ رہے ہیں آپ کو کہ وہ 25 ریال میں کے جی ہے، یہ 12 ریال میں کے جی ہے. ہوٹل والا بول رہا ہے. امریکہ والے نہیں کھاتے برازیل کا گوشت، ان کو پتا ہے یہاں سلاٹر ہاؤس کیسے ہیں، وہاں چلتا ہے. تو کھانے پینے میں احتیاط، رہنے سہنے میں احتیاط، لڑائی جھگڑے میں احتیاط، گناہ نہیں ہونا ہے. لا رفث ولا فسوق ولا جدال، نہ تو گروپ لیڈر سے ہونا ہے، نہ اپنے ساتھیوں سے ہونا ہے، نہ دوسروں سے ہونا ہے، نہ بس میں آتے جاتے ہونا ہے. کہاں ہمارے بھائی اس زمانے میں تو حج مبرور بہت ہی مشکل ہو گیا ہے. خیر میں حوصلہ شکنی نہیں کر رہا ہوں ان لوگوں کی جن کو حج کرنا ہے. ہاں بلا وجہ میں بار بار حج کرنے والوں کے لیے تو کوئی ترغیب کی چیز نہیں ہے. وہ فرض حج کے لیے ظاہر کی جانا ہی ہے بھائی، مبرور ہو نہیں ہو ان کا کام ہے. بقیہ جب بولے جب نفل حج کو چلے، جب بولے جب نفل عمرے کو چلے، تو اس زمانے میں نہیں ہے وہ کام. تو حج مبرور کا بدلہ جنت. ایسے ہی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے. زکوٰۃ میں کسی نے تھوڑا سا احسان جتا دیا، زکوٰۃ دینے کے بعد میں زکوٰۃ دیتے ہوئے حقارت دل میں آ گئی. زکوٰۃ جس کو دی جا رہی ہے اس کی تحقیر کے یہ بیچارہ بے حیثیت ہے اس لیے دینا پڑ رہا ہے. ایسے یہ جیسے مسجد کی حقارت ذہن میں آ گئی. مسجد جو ہے نا نماز کی جگہ ہے، غریب جو ہے نا وہ زکوٰۃ کی جگہ ہے. تو اگر مسجد قابل احترام ہے، مسجد کا مصلی قابل احترام ہے، تو زکوٰۃ کا مصلی تو بدرجہ اولا قابل احترام ہے. اسی وجہ سے زکوٰۃ دے کر احسان ماننا ہوتا ہے، احسان جتانا نہیں ہوتا. زکوٰۃ دے کر متواضع ہونا ہوتا ہے، حقیر سمجھنا نہیں ہوتا. زکوٰۃ دے کر کسی قسم کی توقع نہیں رکھنا ہے کہ ہمیں سلام کیا جائے. لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، تھینک یو کی بھی توقع نہیں کرنا. یار ہم نے اس کو اتنا دیا، اس نے شکریہ تک نہیں بولا. اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف اس آیت میں کی ہے. یہ ان کے بارے میں ہے. فرمایا کہ وہ لوگ کچھ کرتے ہیں کسی کے ساتھ میں تو ان سے شکریہ کی بھی امید نہیں رکھتے. ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا نا اہل بیت کے ساتھ میں، اس واقعے سے متعلق ہیں آیتیں. وہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، نہ کوئی بدلہ چاہیے اور نہ شکریہ ہی چاہیے کہ آپ یہ بولیں کہ صاحب شکریہ، صرف اللہ کے لیے کیا ہے. تو زکوٰۃ کو بھی خراب نہیں کرنے کا، ڈیمیج نہیں کرنا ہے. حج کو بھی نہیں کرنا تو روزے کو بھی نہیں کرنا ہے، نماز کو بھی نہیں کرنا ہے. اگر نماز بالکل ڈیمیجڈ ہے تو جاتے ہوئے منہ پہ مار دی جاتی ہے. اس کو فرشتے آ کے جب لے جانے جاتے ہیں تو منہ پہ مار دیتے ہیں اور وہ بد دعا دیتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے برباد کیا خدا تجھے برباد کرے. ہم سمجھ رہے تھے کہ دعا کر کے منہ پہ پھیر لے کے جا رہے ہیں، باہر جا کے دیکھے تو سارے کام خراب ہو رہے ہیں. وہ نماز ایسی ویسی کی بھی بد دعا نہیں، نماز کی بد دعا لگی تو کیا رہ جاتا ہے. ایسے معاملہ روزے کا ہے. روزے کو پھاڑ دیں گے تو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. روزے کا پھاڑنا کیا ہے؟ روزے کا پھاڑنا یہی ہے کہ اس کے اندر گناہوں سے اپنے بچاؤ نہ کیا جائے. غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، تہمت سے، فضول گوئی سے. بیٹھے ہیں صبح سے شام تک ٹائم نکال رہے ہیں، اس پہ تبصرہ اس پہ تبصرہ. اللہ معاف کرے، ہمارے بعض دکانیں، ہماری بعض ہوٹلیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کا نام بیت الغیبہ رکھنا زیادہ بہتر ہے. غیبت کا گھر ہے، غیبت سینٹر. صبح سے شام تک لگے ہوئے لوگ اور چل رہی ہے اس کی برائی اس کی برائی. اور مولویوں کا گوشت کھانے میں تو چکن ٹکے سے بھی زیادہ مزہ آتا ہے. کسی مسلمان کی غیبت کرنا، مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے نا، تو اگر کوئی حافظ صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں تو وہ بڑا مزیدار ہوتا ہے. وہ اور لوگوں کے مقابلے میں زیادہ مزیدار ہوتا ہے وہ گوشت. نہ اس کے مقابلے میں فرائی مٹن، نہ چکن فرائی چکن، نہ فرائی فش، نہ کچھ. سب سے زیادہ ٹیسٹی چیز ہے وہ. اور یہ پتہ نہیں کہ سب سے زیادہ زہریلا وہی ہوتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے حافظوں کا گوشت، مولویوں کا گوشت اور اللہ والوں کا گوشت اسپیشل. اور اولیاء اللہ کا گوشت اسپیشل اتنا زہریلا ہوتا ہے کہ اس کے کھانے والے کو ایمان پر خاتمہ نصیب نہیں ہوتا. اس کی سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کمبخت کو ایمان پہ مت مرنے دو تاکہ پتہ چلے کیا چیز ہے. تو روزے کو پھاڑنا نہیں ہے،
بس منہ بند رکھو، قرآن پاک پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو، کسی کا اچھا ذکر مت کرو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غیبت راستہ کہاں سے بناتی ہے اپنا؟ غیبت راستہ بناتی ہے کسی آدمی کا اچھا ذکر کرنے سے. آدمی براہ راست کسی کا برا ذکر کرنے لگتا ہے نا تو سامنے والے بھی بولتے ہیں یار کیا یار اس کو ہمیشہ یہی رہتی ہے. تو وہ ایکسکیوز نکالتا ہے کہ میں ادھر جانا مجھے ہے لیکن راستہ کون سا پکڑوں. ارے یار کیا ماشاءاللہ فلاں صاحب دیکھیے ایسے ہیں ویسے ہیں، ایسے اچھا کیا ویسا کیا، بڑا زبردست آدمی ہے یار. مگر بس یا مگر سے اس کو ایگزٹ ملتی ہے جانے کی، جہاں نفس کو جانا ہے، شیطان جہاں اس کو لے جانا چاہتا ہے. کسی کا اچھا ذکر بھی مت کرو بھائی یار، آج اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر کرو، بس سرکار پہ درود پڑھ لو، صلاۃ و سلام پڑھتے رہو، درود شریف پڑھتے رہو، درود ابراہیم پڑھتے رہو، چھوٹے موٹے جو درود ہیں استغفار پڑھو، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یہ پڑھتے رہو. حضور نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں، 2 تمہارے کام کی یہاں کی ہیں، 2 ظاہر کے، 2 کے بغیر چارہ نہیں ہے تم کو. لا الہ الا اللہ، ایمان کی تازگی کرتے رہو، اپنے گناہ سے معافی مانگتے رہو، جنت مانگتے رہو، جہنم سے پناہ چاہتے رہو. چاروں کو ملائے تو یہ بنتا ہے. تو اسی لیے روزہ بھی ایسی ہے، روزے کے اندر پھٹن نہیں آنا ہے. حلال روزی ہو، افطار ہماری حلال سے ہو، سحری ہماری حلال سے ہو، دیکھنے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، حتیٰ کہ اگر الجھاؤ کا اندازہ ہو رہا ہے بس میں روزے سے ہوں، میں جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تمہاری گڑبڑ ہو جائے، بحث ہو جائے، تو میں ہی ہو جائے. یہی مطلب ہے نا حدیث میں جو آیا ہے کہ اگر کوئی تم سے یہ کہے تو الجھنے آئے اور تم روزے سے ہو تو کہہ دو فقل انی صائم، بھائی میں روزے سے ہوں، کوئی ایسی بات نامناسب میں اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا. اتنی محنت کر کے تو روزہ رکھ رہا ہوں 17 ساڑھے 17 گھنٹوں کا جاب کے ساتھ. جو گھر میں بیٹھا ہے، چھٹی ہے، فرصت جابلے سے، اس کو کیا ہے، وہ تو روزہ رکھ ہی رہا ہے، مزے میں ہے، تھوڑا صرف بھوکے ہی رہنا ہے اس کو. تو جو جاب کر رہا اس سے پوچھو، پھر آ کے تراویح پڑھتا ہے اتنی لمبی رات میں. سونا اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے، کبھی 1 گھنٹہ ادھر سو لیا، آدھا گھنٹہ ادھر سو لیا، 2 گھنٹے ادھر سو لیے. بیچارہ سونے کا چندہ کر رہا ہوتا ہے، رمضان میں چندہ کر کے سونا پورا کرتے ہیں. اس سے پوچھو. اب اس نے معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے ضائع کر دیا، غیبت میں، تہمت میں، جھوٹ میں، چغلی میں، اس کی برائی کرنے میں. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا ہے کہ دیکھو صوم جنہ معلوم یخرقہ، جب تک پھاڑے نہیں اس کو اس وقت تک یہ ڈالے. سیفٹی تمہارا اپنا فرض ہے، کرو بھی اور اس کو سیف بھی کرو، محفوظ ہو، صحیح ہو، وہ سالم کام کی چیز ہو. ایک چیز آدمی بنائے، کپڑا لائے تو کام کا کپڑا ہو، گاڑی خریدے کام کی گاڑی ہو، چیز خریدے کام کی ہو، مشینری لائے کام کی ہو، فریج خریدے کام کا ہو، فین خریدے کام کا ہو. تو روزہ بنائے تو کام کا ہو، نماز بنائے تو کام کی ہو. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ فرمایا. اور بھائی رمضان میں یا آدمی مغفرت کماتا ہے اور یا حضور کی بد دعا کماتا ہے، اللہ محفوظ فرمائے. 2 ہی شکلیں ہیں یہاں پہ. اگر اللہ کی بخشش نہیں لی تو حضور کی بد دعا لگے گی. مشہور حدیث یاد کر لیجئے کہ آپ ممبر پہ تشریف لے جا رہے تھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین فرمایا، دوسری پہ قدم رکھا، آمین فرمایا، تیسری پہ قدم رکھا، آمین فرمایا. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے ایسا عمل فرمایا ہے کہ ہمیشہ آپ کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. فرمایا کہ ہاں جبرائیل آئے تھے علیہ الصلاۃ والسلام وعلی نبینا، اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 3 دعائیں کر دوں، اور آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اس پہ آمین بولیں. ہمارے حبیب آمین بولنے کے بعد مہر لگ جاتی ہے اس پہ، تو اس وجہ سے میں نے آمین کہی. تو جبرائیل علیہ السلام نے پہلے فرمایا کہ جس کو بوڑھے ماں باپ مل جائیں، جس کو بوڑھے ماں باپ مل جائیں اور وہ جنت نہ بنائے تو وہ برباد ہو جائے. جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین، بالکل اس کے ساتھ تو یہی ہونا چاہیے. فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر آ جائے پھر وہ مجھ پر صلاۃ و سلام نہ بھیجے وہ برباد ہو جائے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جائے پھر وہ ان پر صلاۃ و سلام نہ بھیجے وہ برباد ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمین، ایسے ہی ہونا چاہیے. واقعتاً وہ اسی کا حق رکھتا ہے، اس بے وفا کا، اس غدار کا، اس نمک حرام کا، تو یہی ہونا چاہیے. یہ مطلب ہے بات کا وہ
کہ سرکار کا نام آئے اور اس کے بعد سرکار پر صلاۃ و سلام آدمی نہیں پڑتا ہے. اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے بڑے محسن کا نام اس کے سامنے آیا کہ اس کی کھال کی جوتی بنا کے پہنائی جائے تو بھی احسان ادا نہیں ہو سکتا. اس بندے کی اگر کھال اتاری جائے پھر اس کی جوتی بنا کے سرکار کو پہنائی جائے اس کا کوئی حق ادا نہیں ہوتا. اتنے احسانات ہیں امت کے ایک ایک فرد پر سرکار کے. تو حضور نے فرمایا کہ بالکل صحیح ہے, ایسے آدمی کو برباد ہو جانا چاہیے. پھر فرمایا جس کو رمضان مل جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو وہ بھی برباد ہو جائے. حضور نے فرمایا آمین, ایسے ہی ہونا چاہیے. اس کا یہی حال بھئی, پہلا پورا عشرہ رحمت کا, پھر پورا عشرہ مغفرت کا, پھر پورا عشرہ عتق من النار کا, جہنم سے آزادی کا, اتنا لمبا مہینے بھر کے روزے, رات میں اتنی لمبی چوڑی تراویح, پورا قرآن پاک اس کو گھول کے پلا دیا گیا سامنے کھڑے کر کے. کہ کہیں چھوٹے بچے دوا نہیں کھاتے تو ماں باپ دونوں ٹھہر کے پلاتے نا پکڑ کے, اس کو ویسے دے دو تو وہ لے جا کے باتھ روم میں پھینک کے آئے گا, اس کو سامنے پلاؤ. اور سامنے کھڑا کیا, ہمارے سامنے کھڑے رہ کے پڑھو اور ہمارے سامنے کھڑے رہ کے سنو. پورا قرآن پاک سننا ہے. اس کو پورا قرآن کھول کے پلا دیا, اس کو اتنی لمبی نماز پڑھوا دی, اتنا لمبا روزہ رکھوا دیا, پھر بھی اس نے اپنی مغفرت کا سامان نہیں کیا, اس میں بخشش کا اعلان نہیں ہوا اس کی. ایسے کو تو برباد ہونے چاہیے. حضور نے فرمایا آمین. اس لیے رمضان کا یہ مبارک مہینہ میرے بھائیوں بہت قابل قدر ہے, بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے, حساسیت کے ساتھ, سینسیٹیو بہت زیادہ آدمی اس میں ہونا کہ بھئی میرا روزہ خراب نہ ہو, میری تراویح خراب نہ ہو, کوئی مسئلے کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. اور اپنے اعمال کی حفاظت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بہت دخل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچانے کے لیے بھی اور اعمال کی تلافی کے لیے بھی, اعمال کی کمزوری کی تلافی کے لیے, صدقہ فطر جو ہے نا کائی کے لیے ہے, روزوں کے اندر ہونے والی کمی کی تلافی کے لیے ہے, اس لیے رکھا ہے. اسی لیے وہ واجب ہوتا ہے اصل عید کے دن, جب عید کی صبح صادق ہوتی ہے. ادا کر سکتے ہیں پہلے بھی, لیکن ذمے میں آتا ہے جب رمضان اینڈ ہوتا ہے تب, کیونکہ وہ اس کی مکافات کے واسطے ہے کہ کچھ صدقہ دے دے گا تو اب ایمان والے سے بہت زیادہ غلطیوں کی امید نہیں ہے, تھوڑی بہت ہوتی ہے, اس وجہ سے تھوڑا سا یہ ہو جائے گا کام تھوڑا سا. ہم تو روزانہ بھی اٹھتے تھے تو پتہ نہیں ہمارے روزے کا کچھ نماز کا بنے گا کیا نہ بنے گا. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان و مال دونوں سے اپنے دین کی حیات, اپنے دین کی خدمت, اپنے دین کی اشاعت, اس کا حکم دیا ہے امت مسلمہ کو. تو یہ اسی وجہ سے مسلمان اسی مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, خوب صدقات میں حصہ لیتے ہیں, روزہ داروں کو افطار کراتے ہیں کہ بھئی ہمارا تو روزہ جیسا بھی ہے, لیکن جس کا ہم روزہ افطار کرا دیں گے اس کا روزہ تو ہم کو سالٹ ملے گا. یہ عجیب اللہ پاک کا معاملہ ہے. رکھنے والا کیسا ہے اس سے بحث نہیں ہے, افطار کرانے والے کو سالٹ ملنے والا ہے. جس نے رکھا اس نے تو پھاڑ لیا, پھوڑ لیا, توڑ لیا, جیسا بھی کر لیا اس کو, لیکن جس نے افطار کرا دیا اس کا کیا قصور ہے غریب کا. اللہ فرمائے اس کو تو پورے روزے کا ثواب دو. بیٹھے ہوئے اپنے روزے پہ اتنا بھروسہ نہیں ہے جتنے دوسرے کے روزے پہ. افطار کرانے کا بڑا یہی وجہ ہے. ماشاءاللہ ہر مسجد میں افطاری کا نظام ہوتا ہے, بہت سی جگہوں پہ سحری کا نظام ہوتا ہے, افطار کے بعد کھانا کھلاتے ہیں. یہاں پہ بھی ہماری مسجد میں بھی اللہ جزائے خیر دے لوگوں کو کہ روزانہ افطاری بھی کراتے ہیں پھر کھانا بھی کھلاتے ہیں. اس پر ایک بات یاد آ گئی کہ ہفتے کے دن جو ہمارے پاس میں ختم ہے انشاءاللہ تعالی قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے, یعنی کل آج آخری ہیں 2 پارے, اس کے بعد کل 1 پارہ رہ جائے گا. اور کچھ ہمارے پاس بچیاں جو ہے وہ حافظ بنے ہیں, ان کا ختم بھی ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ ختم ہونے کی وجہ سے چھٹی کا دن بھی ہے دوسرا, تو تھوڑی لمبی بات ہو جاتی ہے. تو ہمارے ایک ساتھی نے سحری کا بھی بتایا ہوا ہے کہ بھائی میں سحری کا انتظام بھی کر دوں گا تاکہ لوگ گھر جا کے سحری کر کے کھانے کی پریشانی میں نہ رہیں. آپ یہاں اطمینان سے بات کریں, دعا کریں, تھوڑی سی فنڈ ریزنگ ہو جائے گی ادارے کی, تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا سحری کا بھی انتظام ہو جائے گا. تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی کام ہو رہا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ باقی اور 15 دن باقی ہیں. اچھا افطار کا ڈاکٹر صاحب نے لے لیا, جاؤ. اچھا اس دن نہیں تھا کیا؟ اچھا کل شام میں خالی تھا. چلو کل افطار خالی تھا, ابھی ڈاکٹر صاحب نے معلوم ہو گیا لے لیا انہوں نے, اللہ جزائے خیر دے, ان کو قبول فرمائے. تو تھوڑا اس میں بھی حصہ لینا ہے. اور قرآن پاک مکمل ہونے کے بعد بہت سے بے فکر ہو جاتے ہیں کہ ہم نے قرآن سن لیا اب تراویح نہیں ہے. تراویح پورے مہینے کی ہے. قرآن سننا الگ سنت ہے, تراویح پڑھنا الگ سنت ہے. تراویح چھوڑنا نہیں ہوتا ہے کسی کو, اس لیے تراویح پوری پڑھنی ہے, اور پوری 20 پڑھنی ہے, اور آخر رمضان تک پڑھنی ہے. اور اگر قرآن پاک اس میں سننے کو مل جائے اور تو بہت اچھی بات ہے,
لیکن اگر نہیں علم طرح سے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر پڑھنا تو ہے ہی بہرحال۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ میرے دوستو عمل کرنے کا ہے، عمل کو مچانے کا ہے، عمل کو سیو کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانے کا ہے، اور زیادہ سے زیادہ عملوں کے کرنے کا ہے۔ اس ادارے کے ساتھ میں تعاون بھی آپ سے خصوصیت سے گزشتہ ہر سال رمضان میں ہوتا ہے، اس سال بھی آپ سے کیا جائے گا، آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ ادارہ بہت سے کام انجام دیتا ہے، یہ ایک مصلی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح ہو رہی ہے یہاں پہ، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کا شکر ہے اس ادارے پر پورے ملک کی نظر ہے، ملک کے مسلمانوں کی، اور پورے ملک کے مسلمانوں کو ہم سروس دیتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں ان کو۔ جب سفر کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے کتنا فائدہ آپ لوگوں کے ذریعے سے پہنچانے کا انتظام فرمایا ہے۔ اس لیے اس کا خرچہ جو ہے روزانہ $3000 ہے سال بھر میں، پورے 12 مہینے میں اس کا خرچ ہر روز $3000 قریب پڑتا ہے۔ تو اب آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ بھئی ادارے کے جو ذمہ دار ہیں وہ آپ پر پورا برڈن ڈالیں، ایسا نہیں کر رہے ہیں، کوشش اپنی وہ کر رہے ہیں، لیکن جتنے ساتھی یہاں تشریف لانے والے ہیں ان میں سے ہر ایک کو کم از کم اتنا بوجھ تو لینا ہوگا کہ وہ ایک دن کا خرچہ اپنے ذمہ لے لے، کہ بھئی کسی طریقے سے ایک سال میں ادارے کو اتنا فائدہ تو پہنچاؤں۔ ہمارے پاس اللہ کے بندے ہیں ماشاءاللہ جو 8 دن کا 10 دن کا خرچہ بھی اٹھا لینے والے ہیں اور خرچ کرتے رہتے ہیں۔ بہت سے ساتھی ہمارے اپنے پاس آنے والوں میں ایسے بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سب سے تو نہیں ہو سکتا یہ کام، اور یہ ہے کہ بالکل ہم سوچیں کہ بھائی یار اتنا لمبا خرچہ ہم سے نہیں ہوتا، نہیں میرے دوستو، آپ سے یہ درخواست ہے کہ کل ختم میں ضرور تشریف لائیں، اور اس میں جب آواز لگے تو کم از کم ہم میں سے ہر ساتھی وہ ایک دن کے خرچ کو اٹھانے والا ہوں، کہ بھائی ٹھیک ہے ایک دن کا خرچہ ایک قسط میں، 2 قسطوں میں، 3 قسطوں میں، کسی طرح سے بھی میں یہ کرنے کو تیار ہوں۔ تو تھوڑا سا ہم لوگ کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا ہم دوسرے مسلمانوں سے گزارش کریں گے کہ بھئی تم لوگ اس کو پارٹیسپیٹ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا کام لے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے۔ سنتیں پڑھ لی۔